اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کالے علم کی کاٹ کالے سے ہوتی ہے، یہ ہمارا آج کا موضوع ہے۔ کالے علم اور نوری علم کے حوالے سے جو ویڈیوز ہم نے اس سے پہلے پیش کیں، تو کچھ دوستوں کا خیال تھا کہ کالے علم کی کاٹ نوری علم سے نہیں کی جا سکتی، کیونکہ کالے علم کی کاٹ ایسی ہوتی ہے کہ اس کا توڑ دنیا میں نہیں ہے۔ یہ بات درست ہے یا غلط، اس پہ تو ہم کچھ دیر بعد بات کرتے ہیں۔ پہلے تھوڑی سی وضاحت کچھ یہ ہو جائے کہ کالا علم ہوتا کیا ہے۔ کالے علم کو جو کالے کا لفظ دیا گیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، پہلے اسے سمجھیں۔ دیکھیں، دنیا میں نیکی اور بدی کی جنگ شروع سے جاری ہے، ابتدا سے اس دنیا کی اور یہ آخر تک جاری رہے گی۔ اسی طرح وہ تمام کلام اپنے اپنے زمانوں میں جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، وہ اس زمانے کے اعتبار سے نوری علم کے اندر آتا تھا، اور اس سے متصادم علم جو بھی تھا وہ کالے علم کے زمرے میں شامل کیا جاتا تھا۔ اب فی زمانہ آج کے دن اسلام اللہ کا دیا ہوا وہ دین ہے ہمارے لیے، جس کے بعد کسی اور دین کی آمد نہیں ہوئی۔ ہر وہ بات جو دائرہ اسلام کے اندر آئے گی وہ نوری علم کہلائے گی، انگلش میں اسے وائٹ میجک بھی کہا جاتا ہے، اور ہر وہ کام جو دائرہ اسلام سے باہر ہوگا وہ بلیک میجک یا کالے علم کے نام سے پکارا جائے گا۔ یہ بات اگر آپ پر واضح ہو جائے کہ ان کے اندر بنیادی فرق کیا ہے، ایک فطرت کا مظہر ہے اور ایک شیطان کا مظہر ہے۔ اب جو لوگ شیطانی علوم کی طرف چلتے ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ ان کے نزدیک وہاں پہ کچھ نہ کچھ ان کے لیے ہوتا ہے، اس لیے وہ اس طرف جاتے ہیں۔ اور وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اللہ کے کلام کی طرف رجوع کرتے ہیں، انہیں اپنی آخرت یاد ہوتی ہے، اور وہ کسی بھی ایسے کام میں دنیاوی مقاصد کے حصول کے لیے نہیں پڑتے جس سے ان کی دنیا بھی خراب ہو اور آخرت بھی آخرکار خراب ہو۔ اب یہ بات کہ بھی کالے علم کی اتنی شہرت کیوں ہے، دیکھیں اس کی دو وجوہات ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو کالے علم لوگ کرتے ہیں، کالے علم کے جو عاملین ہیں، یا اس طرح کے جو بھی وہ جنوں بوتوں پریوں چڑیلوں اور منتروں جنتروں تنتروں والے لوگ جو ہیں، وہ اپنی مہارت اور اپنے علم کی بنیاد کے اوپر خود بھی یقین رکھتے ہیں اور لوگوں کو بھی یقین دلاتے ہیں کہ بھی ہمارا جو علم ہے اس کی کاٹ کہیں پہ بھی نہیں ہے۔ حالانکہ جتنے بھی صاحب علم ہوتے ہیں وہ کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے، چاہے وہ نوری علم کے عاملین ہوں، چاہے وہ کالے علم کے کالے عمل ہوں۔ ہر فیلڈ میں اپنی اپنی ریاضت کے مطابق کسی عمل کی، کسی بزرگ کی، کسی پیر کی، کسی فقیر کی روحانی طاقت ہوگی۔ یہ نہیں کہ ایک آدمی اگر نوری علم کر رہا ہے تو اس کی طاقت باقی تمام نوری علم کرنے والوں کے برابر ہوگی۔ اسی طرح کالے علم میں بھی کچھ کی طاقت زیادہ ہوگی، کچھ کی کم ہوگی۔ لیکن دعویٰ جس کو کچھ بھی نہیں آتا کالا علم کرتے ہوئے، وہ بھی دعویٰ یہ کرے گا کہ میرے علم کی کاٹ دنیا میں کہیں نہیں ہے۔ اس کی وجہ نفسیاتی ہے۔ جب آپ اپنے کلائنٹ کو اس چیز کا یقین دلا دیں گے کہ جو کچھ وہ کہہ رہا ہے وہ حتمی ہے، اور جو کچھ وہ کرے گا وہ بس اس کے آگے کچھ بھی نہیں ہے، اللہ ہی اللہ، تو ظاہر سی بات ہے کہ لالچی لوگ، ایمان سے خالی لوگ اس کی طرف رجوع کریں گے۔ اسی طرح یہ بات لوگوں کے ذہنوں میں اس طرح راسخ ہو گئی ہوئی ہے، اس طرح پکی ہو گئی ہوئی ہے کہ سن کے کہ وہ جو کہا جاتا ہے نا کہ جھوٹ کو اتنی دفعہ بولو کہ وہ سچ لگنے لگ جائے، تو کالے علم کے مؤثر ہونے اور اس کی کاٹ نوری علم سے نہ ہونے کی بات کو اتنی دفعہ بولا گیا ہے کہ نوری علم کو پیچھے کر کے کالے علم کو آگے کر دیا گیا ہے۔ کالے علم کرنے والے اور کالے علم کے ماننے والے دونوں ہی اس پروپیگنڈے میں شامل ہیں، اور اس کو اس طرح سے پیش کیا جاتا ہے کہ جیسے کوئی ایسی چیز ہے کہ اس کا توڑ دنیا میں نہیں ہے۔ یہ سب غلط اور بکواس اور بےہودگی ہے، مکمل طور پر ایمان کی کمزوری، عقل کی کمزوری ہے۔ دیکھیں، ہماری جو مثالیں ہیں، جو ہمارے لیے زندگی ہے، وہ ہماری ساری کی ساری قرآن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منسلک ہے۔ اور اس کی سب سے بڑی مثال کہ بھی کالا غالب ہے یا نوری علم غالب ہے۔ آپ دیکھیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جادو کا توڑ کسی کالے علم والے سے کیا تھا؟ کسی کالے
علم کے عمل کو بلایا تھا، حالانکہ عرب میں اس زمانے میں بڑے بڑے کالے علم کے یا فرونی علم کے عاملین اور لوگ موجود تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاج کے لیے جو چیز تجویز کی وہ قرآنی علم تھا، وہ تو نوری تھا، وہ تو کالا علم نہیں تھا۔ تو اگر کالے علم کا توڑ نہیں ہے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحت کیسے ہوئی؟ بات در حقیقت یہ ہے کہ ایمان کی کمزوری اور دنیاوی مقاصد کا حصول ہمارے اندر اتنا جم چکا ہے کہ ہم اندھے ہو گئے ہوئے ہیں، ہمیں نظر کچھ نہیں آتا، ہمارا صرف یہ ہوتا ہے کہ ہمارا یہ جو مقصد ہے نا یہ پورا ہونا چاہیے، جائز طریقے سے ہو ناجائز طریقے سے ہو۔ یہ صرف عملیات کی دنیا میں نہیں ہے، آپ اپنے روزمرہ زندگی میں دیکھیں تو ہمارے دائیں بائیں کیا ہو رہا ہے، ہم یہی کر رہے ہیں کہ حصول مقصد اس کا طریقہ کیا ہو اس کے اوپر ہم نے کبھی غور نہیں کیا۔ دھوکہ دے کے پیسہ کمایا جائے، دھوکہ دے کے کسی کی زمین پر قبضہ کر لیا جائے، کسی یتیم کا مال کھا لیا جائے، کسی ضرورت مند کی ضرورت کا ناجائز فائدہ اٹھایا جائے، کسی بھی خبر کے ملنے کے اوپر اس خبر سے ناجائز منافع خوری کی جائے، یہ ہمارا وتیرہ ہے، یہ ہمارا قومی مزاج بن گیا ہوا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ مذہب اور روحانیت اس سے کیسے خالی ہو سکتی ہے۔ اب اسے دوسرے رخ سے دیکھیں، میں یہاں بیٹھا ہوں، میں ایک آپ کے لیے دعوت دیتا ہوں کہ آپ کا جو بھی جن لوگوں نے ایسے پیغام دیے کہ بھی کالے علم کی توڑ نہیں اور کالے علم کا کوئی توڑ آدمی نہیں کر سکتا، میں انہیں دعوت دیتا ہوں کہ وہ اپنے اپنے جو استاد ہیں، جو اپنے ان کے عاملین ہیں کالے علم کے، وہ ان کے ذریعے میرے پہ کالے علم کروائیں، جو کچھ وہ کروانا چاہتے ہیں وہ ضرور کریں، تاکہ مجھے یہ اندازہ ہو سکے کہ میں جو کالے علم کے غیر مؤثر ہونے کا اتنا بڑا دعوے دار ہوں تو میرے پہ اس کا کیا اثر ہوتا ہے۔ آپ اگر مسلمان ہیں تو آپ یہ سوچیں کہ کالے علم کرنے والا آدمی مشرک ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی بجائے شیطان پر یقین رکھتا ہے۔ تو کیا آپ ایسے لوگوں کے ساتھ قیامت کے دن اٹھنا چاہیں گے جو اللہ کے منکر اور مشرک ہیں؟ آپ کالے علم کو چھوڑ کے نوری علم کی طرف آئیں، اللہ تعالیٰ آپ کے ذہنوں کو بھی سکون دے گا، آپ کے ذہنوں کو طاقت بھی دے گا، آپ کے دل کو طاقت بھی دے گا۔ مجھے زندگی پوری ہو گئی ہے اس میدان کے اندر، میں نے تو آج تک جتنا علاج کیا لوگوں کا، ان کے اوپر جیسا بھی کالا علم ہوا ہوگا، برے سے برا، کالا پیلا نیلا جادو، جنات جنتر منتر تنتر، میں نے تو کبھی کسی ایسے علم سے، ایسے لفظ کی بات کر رہا ہوں، ایسے لفظ سے بھی فائدہ اٹھانے کی کوشش نہیں کی، نہ کبھی اٹھایا ہے، نہ کبھی اسے جائز مانا ہے، نہ کبھی اسے جائز سمجھا ہے، جس کے اندر شرک کی بو ہوتی ہو، جس میں اللہ کی وحدانیت کے حوالے سے کوئی بھی سوال پیدا ہوتا ہو۔ اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنے ذہنوں کو صاف کریں کہ کالا علم اتنا مؤثر ہے، یہ بالکل غلط بات ہے۔ غیر مؤثریت سچ غالب آنے والی چیز ہے، نوری علم سچ ہے اور سچ نے ہی آخر کار غالب آنا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام ایسے لوگوں کے ذہنوں کو راست پر لائے، ان کے قلب کی صفائی فرمائے اور ان کے لیے اس دنیا میں بھی دین کا راستہ کھولے اور انہیں عقیدے پھر درستگی اختیار کرنے کی ہمت، طاقت اور راستہ دکھائے کہ وہ جو کالے علم کے طرف چل رہے ہیں، کالے علم کی پیروی کر رہے ہیں، یا اصل الفاظ میں شیطان کی پیروی کر رہے ہیں یا شیطان کے چیلوں کی پیروی کر رہے ہیں، وہ اسے ہٹ کے دین حق کی طرف آئیں اور اللہ تعالیٰ کے کلام، اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ سے دنیا کی روحانی طور پر خدمت کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہمیں دین و دنیا میں کامیاب فرمائے، آمین۔